معزز سامعین گرامی قدر، چند ایک گزارشات اس حوالے سے کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ کی جو حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کون ایسا ہے، ہم میں سے ہر ایک یہ چاہے گا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ بغیر ظلم کے 3 حاملہ اونٹنیاں اپنے گھر آئے تو اپنے ساتھ وہ 3 حاملہ اونٹنیوں کو بھی لیتا ہے۔ محدثین نے اس کی تشریح کی ہے، 3 حاملہ اونٹنیوں کو لینے کا مطلب یہ ہے، یا تو وہ ان کے انفاق فی سبیل اللہ کا ثواب حاصل کر لے، یا اتنا مال اپنے نامہ اعمال میں لے کے آئے، یا اتنی زحامت کا ثواب اپنے نامہ اعمال میں لے کے آئے، جو بھی قسم ہو۔ 3 حاملہ اونٹنیاں اپنے ساتھ لے کے کون آنا چاہتا ہے؟ ہر روز ہم میں سے ہر ایک شخص یہ چاہے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر تم قرآن پاک کی آیات کو اپنی نماز کے اندر تلاوت کرو۔ اگر 3 آیتوں کی تلاوت قیام کے بعد کرو گے تو گویا تم نے 3 حاملہ اونٹنیوں کو پا لیا۔ صرف 3 آیات کے ساتھ 3 حاملہ اونٹنیاں، 4 کے ساتھ 4، 5 کے ساتھ 5۔ اور عقبہ بن عامر کی حدیث، یہ تو نماز کے اندر آیتوں کے بارے میں ہے، اور عقبہ بن عامر کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کون ہے جو صبح جائے اور بغیر ظلم کے اونٹنیوں کو 2 اونٹنیوں کو ہانک کے لے آئے، یعنی اس سے مراد بھی یہی ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کر لے، یا اجر و ثواب کے اعتبار سے، یا رزق کے اعتبار سے، یا نامہ اعمال کے حساب سے اتنی زحامت اپنے نامہ اعمال میں ڈال لے۔ تو کہا یہ گیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص چاہے گا کہ ہم لے آئیں۔ تو یہاں پہ نماز کی بات نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، کیا کہا؟ تم میں سے کیوں نہیں لوگ مسجد میں جاتے اور وہاں پہ 2 آیتوں کا، قاری امجد صاحب یہ پیپر مجھے دے دیں، 2 آیتوں کا ترجمہ اور مفہوم نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیو، یہ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب ثواب بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے۔ کتاب ثواب ہے نا کہ 3 آیتوں کو پڑھیں گے قیام کے اندر 3 اونٹنیوں کا ثواب، اور کتاب فہم و تدبر اور ہدایت کس طرح ہے کہ 2 آیتیں قرآن پاک کی اگر سمجھ کے پڑھو گے پھر بھی 2 اونٹنیوں کا ثواب مل جائے گا۔ یہ قرآن اپنے ساتھی کے لیے قیامت کے دن سفارش کرنے والا ہوگا، اور بہترین سفارش قرآن کی سفارش ہوگی۔ اللہ کے سامنے کہنا شروع کر دے گا، اللہ اس کو عزت کی پوشاک پہنا، اللہ تعالیٰ اسے تاج عزت پہنا دے گا، اللہ اس میں اضافہ فرما۔ قرآن اللہ رب العزت کو کہہ رہا، اللہ اس میں اضافہ فرما، اس کو لباس زینت پہنا دیا جائے گا، اللہ اس سے راضی ہو جا۔ اللہ قرآن کی یہ فریاد سن کے کیا کہے گا؟ اتنی سفارش کرتا ہے، اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیں، یہ مخلوق نہیں، اللہ کی صفت ہے، اور صفت ہی اللہ سے سفارش کر رہی ہے۔ اللہ کہے گا، اچھا پھر تیری سفارش کو میں قبول کرتا ہوں، یہ پڑھتا جائے اور چڑھتا جائے، پڑھتا جائے اور چڑھتا جائے۔ سورت بقرہ سے شروع ہو، سورت ناس تک پہنچے، جتنی آیتیں پڑھتا جائے گا اتنے جنت میں درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ یہ جو حفظ کے طلبہ ہیں، یہ مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کے لیے اجر و ثواب کتنا ہے یہ تو ایک لمبا چوڑا باب ہے، لیکن میرے بھائیوں، ان کے دلوں کو اللہ رب العزت نے جس کام کے لیے چن لیا ہے وہ حیران کن بات ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک شبہ نہیں۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے اگر آپ قرآن پاک کے اسلوب کو پڑھیں۔ قرآن پاک نازل کسی ترتیب سے ہوا، اور آج توقیفاً کسی اور ترتیب میں، یعنی تلاوت کسی اور ترتیب سے ہو رہی ہے، اور نازل اقرا پہلی وہی ہے، 30ویں پارے میں موجود ہے۔ شروع یہاں سے نہیں ہو رہا، شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ سورت فاتحہ سے۔ سورت فاتحہ بعد میں اتری ہے، لیکن اللہ رب العزت کے اعجاز کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک سورت فاتحہ گزری، اب جو ترتیب توقیفی ہے نا، ادھر سے اندازہ لگائیں۔ ایک سورت گزری، سورت بقرہ میں اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ سورت بقرہ سے پہلے ایک ہی سورت آئی تو اللہ نے کیا کہا؟ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس جیسی ایک سورت بنا کے لے کے آؤ۔ نہیں بنا کے لے کے آ سکتے، اور آپ حیران رہ جائیں گے ترتیب نزولی اور ترتیب توقیفی کو سمجھنے والے یہ بات سمجھ سکتے ہیں یہ کتنا بڑا معجزہ ہے۔ سورت ہود 11ویں سورت میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ۔ 11ویں سورت میں نزول کب ہوا آیتوں کا، لیکن اس سے پہلے قرآن پاک میں کتنی صورتیں ہیں؟ صرف 10 صورتیں ہیں۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، ان جیسی 10 صورتیں لے کے آؤ۔ پھر جب قرآن پاک آدھے سے زیادہ 15ویں پارے میں پہنچ گئے، یا 15 سے زیادہ 15ویں سورت میں پہنچ گئے،
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اگر جمی جن و انس جمع ہو جائیں اس قرآن جیسی کوئی کتاب لے کے آئیں تو نہیں لے کے آ سکتے۔ اس قرآن کو کس وقت قرآن کہا گیا؟ جب اس کے پڑھنے والے انگلیوں پہ گنے جانے والے تھے، اور دعویٰ کیا کیا گیا؟ یہ قرآن ہے، کائنات میں سب سے زیادہ پڑھا جائے گا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا۔ اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ کیفیت بیان کی ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آیت نازل ہوتی تھی، جبریل امین قرآن لے کے آتے تھے تو رسول اللہ شوق سے، رغبت سے کہ یہ قرآن پاک محفوظ ہو جائے، اس قرآن پاک کو میں جلدی جلدی یاد کر لوں، تو اللہ نے کیا کہا؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا۔ آپ کو صرف علماء اور مولویوں نے یہ بات سمجھائی انا نحن نزلنا ذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس سے مراد صرف حرف ہیں کہ قرآن کے حروف کی حفاظت ہوگی۔ یہ سب سے بڑا مغالطہ ہے جو آپ کو ڈالا گیا ہے۔ اللہ کی قسم قرآن حرفن بھی محفوظ ہے، زیر اور زبرن بھی محفوظ ہے، کہ کوئی قاری ہلکی سی غلطی کرے 20 حافظ ٹوکنے والے موجود ہیں، لیکن اللہ رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ۔ آپ زبان کو تیز تیز مت چلائیے، نہ اپنے آپ کو تھکائیے، اس کو جمع کرنا، اس کی حفاظت کرنا میں رب کی ذمہ داری ہے۔ ثم ان علینا بیانا، یہ قرآن صرف حرفاً محفوظ نہیں ہے، معنوی طور پہ بھی محفوظ ہے، صرف معنوی طور پہ محفوظ نہیں ہے، بیاناً بھی محفوظ ہے، اور بیاناً محفوظ نہیں ہے صرف، تفسیراً بھی محفوظ ہے، اور صرف تفسیراً محفوظ نہیں ہے، تشریحاً بھی محفوظ ہے۔ قرآن کی ایک ایک آیت کی رسول اللہ تشریح اور تفسیر کر کے گئے ہیں۔ یہ منکرین حدیث نے آپ کو مغالطہ ڈالا ہوا ہے کہ قرآن صرف حرفاً ہی نازل ہوا تھا، تشریح اور بیان نازل ہوا۔ ان علینا جمعہ وقرآنا ثم ان علینا بیانا، پڑھیے ثم ان علینا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے بیان کی حفاظت بھی میری ذمہ داری ہے۔ وجہ کیونکہ میں نے رسول اللہ کی زندگی کو تمہارے لیے نمونہ بنانا ہے، اس پوری زندگی کو سیف کرنا ہے، اس قرآن کے بیان کو بھی میں نے سیف کرنا ہے۔ ہاں مغالطہ ڈالا ہوا جی، قرآن حرفاً تو محفوظ ہو گیا، معنواً بیاناً تشریحاً محفوظ نہ ہوا، اور یہ خوش نصیب ہے حافظ قرآن اور ان کے والدین جنہوں نے ان بچوں کو اس راہ کے اوپر ڈالا۔ کل قیامت کے دن بعد اسناد میں ضعف موجود ہے، لیکن اکرام ایسا کیا جائے گا ان حفاظ قرآن کے والدین کا، ان کو ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اتنی تیز ہوگی کہ آسمان کا سورج بھی اس کے سامنے ماند پڑ جائے۔ یہ مبارک بچے، یہ مقدس بچے یہاں پہ الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں حفظ کر رہے ہیں، اور آج ہم خوش ہیں کہ یہاں سے 20 حافظ سند لے کے جائیں گے۔ میں اپنے برادر مکرم، برادر عزیز، میرا ان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑی دوستی بھی ہے، احترام کا رشتہ بھی موجود ہے۔ میں ان کو دعوت خطاب دیتا ہوں کہ وہ آپ کے قلوب و اذہان کو قرآن پاک کے نور سے منور فرمائیں۔ اس سے قبل میں جو اپنے ساتھی دوست اس حفظ کے شعبے کے اندر کسی طرح بھی معاونین ہیں ان کو بلانا چاہتا ہوں، ورنہ تو انتظامی طور پہ بلا رہا ہوں، ورنہ تو میرے یہ سارے نمازی بھائی میرے ساتھی ہیں، اور سارے کے سارے جتنے بھی ساتھی ہیں اگر ان میں سے کوئی ساتھی رہ بھی جائے میرے دل کے تو وہ قریب ہے، اور میں اپنے نمازیوں کو اپنی جگر کا ٹکڑا اور دل کا قرار سمجھتا ہوں، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بندے کے دماغ میں کسی کا نام نہیں آتا، تو حفظ کے شعبے کے ساتھ جو منسلک ہمارے بھائی ہیں، سب سے پہلے تو میں اپنے برادر عزیز ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور کرسی پہ تشریف رکھیں۔ اسی طرح حنین بھائی ہیں وہ بھی آئیں، اگر حنین بھائی موجود نہیں ہیں تو ان کے والد صاحب تشریف لائیں۔ اکرام الحق بھائی ہیں وہ آئیں، فاروق الیاس صاحب آئیں، راکب صاحب، ثاقب صاحب دونوں تشریف لائیں، سعید صاحب تشریف لائیں، حاجی ریاض صاحب تشریف لائیں، مسعود صاحب تشریف لائیں، اور یہاں پہ بیٹھے بیٹھے۔ اور دوسرا یہاں پر الحمدللہ حفظ کی کلاس کا انتظام کیا ہے علامہ صاحب نے، اور بہت اچھے انہوں نے قراء کا انتخاب کیا الحمدللہ جو قراءت سبع پڑھے ہوئے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ علامہ صاحب کا جتنا عملہ ہے بہت ایکٹیو ہے الحمدللہ، چھوٹے سے لے کر بڑے تک وہ سارے مخلص لوگ ہیں، بڑی محنت کے ساتھ اسی ادارے کے ساتھ لگے، اور ظاہری بات ہے اس کا اتنے بڑے مجمع کی صورت کے اندر نتیجہ بھی سامنے نظر آ رہا ہے۔ اس طرح علامہ صاحب کا جو اسکول ہے بہت جلدی اس نے اتنی ترقی کی
اور اکثر لوگ الحمدللہ اپنے بچوں کو یہاں پہ داخل کروا رہے ہیں کہ یہاں پر تربیت یعنی تعلیم تو مل جاتی اور بھی اداروں میں تربیت کا فقدان ہے، یہاں پر بہت اچھی تربیت بھی کی جاتی ہے۔ تو یہ الحمدللہ علامہ برادران کے ساتھ بہت گہرا ہمارا تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہ شعر ہیں، جہاں بھی باطل آواز اٹھاتا ہے تو الحمدللہ علامہ صاحب کے بیٹے سب سے پہلے میدان عمل میں آتے ہیں۔ ایک دفعہ ٹی وی پر ایک پروگرام لگا ہوا تھا، تو جیو نیوز کے اوپر کچھ مکالمہ ہو رہا تھا علماء کا، تو ایک ہمارے سلفی بھائی کسی رافضی کے ساتھ ان کی بات ہو رہی تھی، تو سارے لوگ وہاں پر کہہ رہے تھے یار کاش کے علامہ صاحب ہوندے نا پھر سی مزہ، کیونکہ وہ ان سے کوئی بات نہیں بن رہی تھی، تو سارے لوگ جتنے وہاں کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ یہی بات بار بار باعث کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص احسان ہے، ایک دفعہ ایک میرے دوست تھے وہ کرونا وائرس میں وفات پا گئے، تو انہیں غسل دینے کے لیے کوئی بندہ ہی نہیں دستیاب ہو رہا تھا، تو میں نے علامہ صاحب سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہاں تو ہم تو اتنے 100 کے قریب 200 کے قریب لوگوں کو اس طرح جو کرونا وائرس میں وفات پائے انہیں یہ سارا ہمارے پاس نظام موجود ہے۔ تو وہ الحمدللہ یہاں پر ہم آئے، اور وہ جو اس کے خاندان والے تھے بڑا خوش ہوئے کہ لاہور کے اندر ابھی ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پر اللہ کی رضا کے لیے کام کیے جاتے ہیں، کوئی اس میں دنیاوی مفاد وغیرہ اس طرح کی بات بھی نہیں ہوتی۔ اچھا، آج کا جو میرا بیان ہے اس حوالے سے میں بیان کروں گا۔ سب سے پہلے تو آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے اور آپ کی اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو یہاں پر لے کر آیا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی آپ سے محبت نہ ہوتی تو کبھی بھی آپ اس مرکز میں آ کر نہ بیٹھتے۔ لکھا ہوا ہے کہ انا خلیفہ ہارون الرشید استیقظا، خلیفہ ہارون الرشید بیدار ہوا، ورآ جاریۃ جالسۃ تدعو، اس نے اپنی لونڈی کو دیکھا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی، انی اتوسل الیک بمحبۃ تحبنی، اور کہہ رہی تھی یا اللہ میں اس محبت کا تجھے واسطہ دیتی ہوں جو محبت تو مجھ سے کرتا ہے۔ تو خلیفہ نے کان لگائے تو اس کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا لا تعریفین کیفیت الدعاء، آپ کو تو دعا کرنے کی کیفیت کا پتہ نہیں ہے کہ دعا کیسے کرتے ہیں، آپ کو کیسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے؟ آپ اس طرح اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہم انی اتوسل الیک بمحبۃ احبک، یا اللہ میں تجھے اس محبت کا واسطہ دیتی ہوں جو محبت میں تجھ سے کرتی ہوں۔ تجھے تو پتہ ہے تو اللہ سے محبت کرتی ہے، تجھے کیا پتہ کہ اللہ تجھ سے محبت کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اس لونڈی نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھ سے محبت نہ کرتا ہوتا تو میں مصلی پہ نہ بیٹھی ہوتی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے گھروں میں لے کر آتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یہاں پر ہم قیام کرتے ہیں، یہ اللہ کا خاص ایک فضل اور خاص احسان ہوتا ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ آج کا جو میرا بیان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم اپنے مومن بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کمزوری نہیں دکھانی، آپ نے حزن نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد تمہارے ساتھ ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ مدد کے وعدے کیے، غم سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس تو اللہ کی مدد آ ہی نہیں رہی، بعض اوقات ہم مایوس ہو جاتے ہیں، جبکہ اللہ کی جو مدد ہے اصل کے اندر تو وہ اللہ نے وعدہ ہی ایمان والوں کے ساتھ کیا ہے کہ ایمان والوں پر ضرور بھی ضرور اللہ کی مدد آئے گی۔ اور بے شمار ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے۔ اچھا، یہاں پر علامہ صاحب نے قرآن مجید کے بارے میں بہت اچھی معلومات سے ہمیں مستفید کیا۔ قرآن مجید کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ وَلَا تَحْزَنُوا کا جو لفظ آیا ہے، اس لفظ سے بھی میں ایک بات بیان کروں گا اور بھی تھوڑی سی معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں 6236 آیات ہیں، 6236 آیات ہے قرآن مجید میں، عام عوام میں مشہور یہی ہے 6666 والی بات۔ اچھا، یہ وداؤٹ بسم اللہ کے ہے۔ اچھا، اس طرح قرآن مجید میں جو سب سے بڑی صورت ہے سورۃ بقرہ، اس کی 286 آیات ہیں۔ اچھا، قرآن مجید میں کچھ صورتیں مکی ہیں اور کچھ مدنی صورتیں۔ اب ان کو یاد رکھنے کا طریقہ کیا ہے؟ آپ نے سورۃ بقرہ کی جو آیات ہیں 286، ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، 286 میں سے اگر پہلے دو عدد پڑھے جائیں 28 بنتے ہیں۔ اچھا، 28 جو ہیں یہ مدنی صورتیں ہیں،
اچھا اس کے بعد آخری آپ 2 ہندسے پڑھیں 86 کو آپ نے پڑھنا ہے تو یہ مکی صورتیں ہیں. اچھا 86 کو 28 کو جمع کیا جائے تو یہ 114 بنتی ہیں. یعنی اگر آپ نے سورت باقرہ کیا یاد کر لی تو آپ کو مکی اور مدنی کا بھی پتہ چل جائے گا, اور دونوں کو جمع کریں تو 114 یہ بھی آپ کو علم ہوگا. اچھا پھر قرآن مجید میں 6 ایسی صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر ہیں. سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کے نام پر سورت نازل کی, سورہ یونس, سورہ ہود, سورہ یوسف, سورہ ابراہیم اور سورہ محمد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام قرآن مجید میں 4 مرتبہ آیا ہے, اور سورہ نوح. اچھا 5 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو لفظ کل سے شروع ہو رہی ہیں, سورہ جن اور باقی سورہ کافرون, سورہ اخلاص اور سورہ فلق اور الناس. 5 صورتیں قرآن مجید میں ایسی ہیں جو حشرات اور جانوروں کے نام پر ہیں. باقرہ کا معنی گائے, نحل کا معنی شہد کی مکھی, نمل کا معنی چونٹی, عنکبوت کا معنی مکڑی, اور فیل کا معنی ہاتھی. اچھا قرآن مجید میں 3 ایسی صورتیں ہیں جن کی 3 آیات ہیں. نمبر 1 سورہ کوثر, سورہ عصر اور سورہ نصر. ان کی 3 آیات ہیں. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی. قرآن تو ایک ایسی اللہ کی کتاب ہے. ایک عالم بیان کر رہے تھے کہ اگر ہم اردو زبان میں بھی دیکھیں تو قرآن شروع ہو رہا ہے بسم اللہ کی با سے, اور ختم کہاں ہو رہا ہے والناس کی سین پر. اگر با کو اور سین کو ملایا جائے تو یہ بس بنتا ہے. یعنی جس کے پاس اللہ نے قرآن کا علم جسے دے دیا, جس کا بیٹا قرآن کا حافظ بن گیا, بس اللہ نے خیر کے خزانے اس کے لیے کھول دیے. اگر با اور سین کو الٹ کر کے پڑھا جائے تو یہ سب بنتا ہے. یعنی جس کے بیٹے نے قرآن یاد کر لیا تو گویا کہ اللہ نے سب کچھ اسے عطا فرما دیا. اچھا قرآن مجید میں 2 لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں, ولا تہنوا ولا تحزنوا, آپ نے حزن نہیں کرنا. اچھا قرآن مجید میں ایک لفظ خوف استعمال ہوا ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اچھا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْجِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اچھا خوف اور حزن کا لفظ استعمال ہوا ہے. اچھا جو خوف کا لفظ ہوتا ہے یہ انسان کو اپنے بارے میں ہوتا ہے, اور خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے. اچھا جو حزن کا لفظ ہے یہ دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے. کوئی آدمی دوسرے کے بارے میں غم محسوس کرتا ہے, اپنے بارے میں حزن نہیں ہوتا. حزن انسان کو دوسرے کے بارے میں ہوتا ہے. رافضی لوگ کہتے ہیں جی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور میں تھے تو وہ خود بھی ڈر رہے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈرا رہے تھے کہ مشرکین آئیں گے تو ہمیں پکڑ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پر کیا فرمایا, ثانی اثنین اذ ہما فی الغار, 2 میں سے دوسرا جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا, اے ابو بکر آپ حزن نہ کرے, آپ میرے بارے میں ٹینشن نہ لیں, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما, ابو بکر تیرا ان 2 کے بارے میں کیا خیال ہے, تیسرا جن کے ساتھ اللہ مدد کرنے کے اعتبار سے ہو. تو اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں ڈر رہے ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتے کہ اس نبی نے اپنے ساتھی سے یہ کہا لا تخف, ابو بکر آپ خوف نہ کرو, اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے. حضرت ابو بکر خوف نہیں کر رہے تھے, وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حزن لگا ہوا تھا. ایسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ, یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کا نور جاتا رہا حزن کی وجہ سے, کیونکہ انہیں بیٹے یوسف علیہ السلام کا حزن لگا ہوا تھا. یعنی قرآن مجید ایسی اللہ کی کتاب ہے, یہ کسی باطل فرقے کو غلط استدلال بھی نہیں کرنے دیتا. اچھا میں بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں, یہ بخاری شریف کی روایت ہے, ان کا نام ہے حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک صحابی جو خادم رسول ہیں یہ ان کے چچا ہیں, انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے ہیں ان ربی, حضرت انس کا بیان ہے جو خادم رسول ہیں, فرماتے ہیں جو ربی میری پھوپھو تھی, کاسرت سنیت جاریہ من الانصار, اس نے ایک انصاری عورت کا دانت توڑ دیا. جھگڑا ہوا تو انصاری عورت کا دانت اس نے توڑ دیا. اب وہ لوگ آئے, وہ کہنے لگے کہ ہم نے تو بدلہ لینا ہے. تو حضرت انس فرماتے ہیں جو میرے چچا انس بن نضر تھے, کہتے ہیں کہ میرے والد نے میرا نام میرے چچا کے نام کے اوپر رکھا ہوا تھا, انس بن نضر کے نام پر رکھا ہوا تھا. اور قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا, یہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں نازل ہوئی کہ انہوں نے ایسی غزوہ احد کے اندر لڑائی کی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے حق ہی اس کا ادا کر دیا. اچھا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم والذی بعثک بالحق,
قسم و ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، لا تکسر ثنیاتها، جو میری بہن ہے اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ اگر کوئی آدمی کسی کا دانت توڑ دیتا ہے تو دیت کے اندر اس سے 5 اونٹ وصول کیے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کسی کی انگلی کاٹ دیتا ہے تو دیت کے اندر اس سے 10 اونٹ وصول کیے جاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اجتہاد کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ چھوٹی انگلی ہے جو خنصر ہے، خنصر بنصر وسطیٰ سبابہ ابہام، یہ جو چھوٹی انگلی ہے اس کے 8 اونٹ مقرر کر دیتے ہیں، باقی بڑی ہیں چلو ان کے 10 رہنے دیتے ہیں۔ تو مجمع سے ایک انصاری صحابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا عمر ابھی اپنے فتوے سے رجوع کر لو، وگرنہ جیسے ہی آپ ممبر سے نیچے آئیں گے سب سے پہلے میں آپ کا سار قلم کر دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انگلیوں کو برابر قرار دیا تو آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون آپ بدل دیں؟ اچھا وہ انصاری صحابی کے جو رشتہ دار تھے اس صحابیہ کے، تو وہ کہنے لگے جی ہم نے تو بدلہ لینا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر انس اپنی بہن کو فلاں دن لے کر آنا، اس کا دانت توڑا جائے گا۔ اب آپ دیکھیں اللہ کی مدد کیسی آتی ہے۔ اچھا سارے لوگ وہاں پہ جمع ہوئے، اب وہ انصاری عورت اس نے اپنے ہاتھ کے اندر اوزار پکڑا ہوئے، وہ آگے آ رہی بدلہ لینے کے لیے، اور حضرت انس بن نضر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم و ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کی قسم میری بہن کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ آپ نے فرمایا انس فی کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب میں تو قصاص لکھا ہوا ہے، یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے اللہ کی ذات کے اوپر اتنا یقین ہے کہ اللہ ضرور بھی ضرور ہماری مدد کرے گا۔ اچھا اب ان کی بہن کھڑی ہوئی ہے اور وہ انصاری عورت اپنے ہاتھ میں اوزار پکڑ کر آگے آ رہی ہے، جب اس کے پاس آئی تو واپس جانے لگی، کہنے لگی کہ میں نے اس کا دانت نہیں توڑنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ تو بڑے زور شور سے کہہ رہی تھی کہ میں نے بدلہ لینا ہے، اب آپ کو کیا ہوا کہ آپ اس کا دانت نہیں توڑ رہی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگوں کے دل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، کیسے جیسی اللہ کی شان کے لائق ہے، اللہ کی انگلیاں بھی ہیں کیسے جیسی اللہ کی شان کے لائق، ہم تشبیہ نہیں دے سکتے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ فرمائے، آپ نے فرمایا ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لا برہ، اللہ کے بعد ایسے بندے ہیں اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم دے دیں یا اللہ تجھے تیری ذات کی قسم ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو رد نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ہی بات کو پورا کر دیتے ہیں۔ اس نے قسم کھا کے کہا تھا تو اللہ کی مدد پھر آئی، وہ عورت بدلہ لینے کے لیے آئی لیکن وہاں سے واپس چلی گئی۔ امام ابن عبد البر رحمہ اللہ، یوسف بن عبداللہ نمری ان کا نام ہے، بے شمار انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، ان کی ایک کتاب کا نام الاستیعاب ہے، اس کے اندر یہ انہوں نے حسن سند کے ساتھ واقعہ بیان کیا ہے کہ اسود انسی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس نے ابو مسلم خلانی ایک تابعی ہیں، جلیل القدر تابعی ہیں، تو تابعی کی فضیلت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمس النار من رانی او را من رانی، آپ نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اللہ نے اس پر آگ کو حرام کر دیا، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا اس پر بھی اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اچھا یہ ابو مسلم خلانی کا نام شرحبیل تھا۔ اچھا اسود انسی نے ان کو اپنے دربار میں بلایا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے نبی مانتے یا نہیں مانتے؟ یہ کہنے لگے آپ کو میں نبی نہیں مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی ہیں، اور آپ نے فرمایا قیامت سے پہلے 30 جھوٹے دجال آئیں گے، آپ ان دجالوں میں سے ایک دجال ہو۔ اچھا اسود انسی نے کیا کیا، اس نے ایک آگ جلائی اور ابو مسلم خلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اس آگ کے اندر پھینک دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلزار کر دیا تھا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ابو مسلم خلانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی آگ کو گلزار کر دیا۔ اگر انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہاں پر بیان کر دوں مناسبت سے، آپ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، آپ نے فرمایا کہ انہوں نے پڑھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی اور اللہ تعالیٰ میرا بہترین کارساز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جہاں تم چھپکلی کو دیکھو، وزغ کو دیکھو تو پہلی ضرب کے اندر ہی اسے مار دو، فَإِنَّهُ كَانَ يَنْفُخُ عَلَىٰ ابراہیم۔ آپ نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو یہ پھونکے مار کر آگ کو تیز کر رہی تھی، اور آپ نے فرمایا لا تقتلوا الزفدہ، آپ نے مینڈک کو نہیں مارنا۔ آپ نے فرمایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ پھونکے مار کر آگ کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا، تو مینڈک کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے جو آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ اچھا اب ابو مسلم خلانی رحمۃ اللہ علیہ آگ سے زندہ ہی باہر آ گئے۔ اب لوگوں نے اسود انسی کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ذلیل ہو جائیں گے، کیونکہ اسے تو آگ نے اس کا تو بال بھی بیکا نہیں کیا، تو آپ ایسے کریں اس کو اسے علاقے سے جلا وطن کر دیں۔
اچھا ابو مسلم خلانی رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا، یمن سے نکال دیا، تو یہ سیدھا مدینے چلے گئے۔ فجر کی نماز کے وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ملے، کہنے لگے من انت و من اینا، آپ کا نام کیا اور آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو یہ کہنے لگے آنا من الیمن، میں یمن سے آیا ہوں۔ وہ کہنے لگے جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نکالا ہے صحیح سلامت، آپ وہ ابو مسلم آپ کا نام ہے؟ کہنے لگے کہ میرا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ کہنے لگے میرا نام عبداللہ بن صوب ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کی، اپنی کنیت وہ نہیں بتا رہے تھے، اپنا نام بتا رہے تھے۔ ابو مسلم ان کی کنیت تھی، عبداللہ بن صوب ان کا نام تھا، سا واو با کے ساتھ۔ حضرت عمر فرمانے لگے آپ کو میں اللہ کا واسطہ دے کر آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ جس کو اللہ نے آگ میں صحیح سلامت رکھا آپ وہ ہیں؟ وہ کہنے لگے جب آپ نے مجھے اللہ کا واسطہ دے ہی دیا تو میں بتا دیتا ہوں، میرا نام ابو مسلم خلانی اور میری یہ کنیت ہے، اور عبداللہ بن صوب میرا نام ہے۔ مجھے ہی اللہ تعالیٰ نے آگ سے زندہ نکالا ہے، اللہ کی مدد میرے لیے آئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح سلامت وہاں سے بچا لیا۔ تو وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہیں لے گئے اور زاروں قطار رو رہے تھے، کہہ رہے تھے میں نے اللہ سے دعا کی ہوئی تھی اللہم لا تمیتنی حتی ارا من فوئل بہ کما فوئل بابراہیم علیہ السلام، یا اللہ اس امت میں سے مجھے وہ بندہ جب تک تو نہ دکھا دے مجھے موت نہ آئے جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے مدد کو نازل کیا، آگ کو ٹھنڈا کیا، تو یا اللہ اس امت کے اندر وہ کون سا فرد ہے جس کے لیے تو نے آگ کو ٹھنڈا کیا، تو یا اللہ تیرا شکر ہے میری تو آنکھیں ٹھنڈی ہوگی ابو مسلم خلانی رحمۃ اللہ علیہ کو دے کر، جس طرح اللہ کی مدد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آئی اسی طرح ابو مسلم خلانی کے لیے آئی۔ تو اگر ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کریں، ذکر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی ایسی مدد کرے گا کوئی بندہ آپ کی غیبت بھی نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ زبانوں کے اوپر تالے لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی پھر کسی ایسے ایمان والے بندے کی غیبت کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور ایسا آدمی ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے جو ایمان والوں کی غیبت کرتا ہے۔ اچھا مجھے بتایا نہیں گیا کتنا بیان کرنا، 5-7 منٹ۔ اچھا یہ واقعہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے منتظم نامی کتاب میں درج کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم جامع منصور کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ابو طیب کا بیان ہے، وہاں پر ایک خراسانی نوجوان آیا اور آپس کے اندر لوگوں کا مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اچھا حدیث مسرات کے بارے میں بات چل رہی تھی، میرا خیال ہے حدیث مسرات کا آپ نے سنا ہوگا، یا میں تھوڑی سی اس کی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اگر کوئی آدمی بازار میں جاتا ہے گائے کو خریدنے، اونٹنی کو خریدنے یا بکری کو خریدنے، مسرات کا معنی جس اونٹنی کا یا گائے کا یا بکری کا دودھ روکا ہوا ہے، اس کا جو مالک ہے اس نے 2-3 دن سے اس کا دودھ نہیں نکالا، ظاہری بات ہے جب دودھ نکالا جائے گا تو زیادہ دودھ نکلے گا، دھوکہ دینے کے لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اشتری غنما مسرہ یا شاۃ مسرہ، جس آدمی نے ایسی بکری کو خرید لیا جس کے دودھ کو روکا گیا ہے، اب اس کی مرضی ہے، ان شاء امسکا، اگر وہ رکھنا چاہتا تو رکھ لے، وہ کہ چلو یار اس نے دھوکہ کر لیا میں اسی طرح اس جانور کو اپنے پاس رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اسے واپس کرنا چاہتا ہے اسے جانور واپس کر دے، 3 دن تک اسے اختیار ہے، اور آپ نے فرمایا ساعًا من تمر، ساتھ اسے کھجوروں کا ایک سا بھی واپس کرے گا۔ اچھا بعض لوگ اس حدیث کا انکار کرتے ہیں، نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ عقل کے خلاف ہے۔ عقل کے خلاف کیسے ہے؟ کہتے ہیں اگر 3 دن آپ نے اونٹنی کا دودھ پیا تو اونٹنی تو زیادہ دودھ دیتی ہے، وہاں پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا بیان کیا، ایک سا 2.5 کلو اس میں کھجوریں ہوتی ہیں، اور کہتے ہیں اگر بکری کا دودھ پیا تو ظاہری بات ہے بکری کا دودھ تو تھوڑا ہوتا ہے تو پھر بھی ایک سا اس کا مقرر کیا گیا ہے، تو یہ عقل کے خلاف ہے۔ حالانکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے تو پھر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ اول من قاس فی مقابلۃ نص ابلیس، سب سے پہلے جس نے واضح نص کے مقابلے میں قیاس کیا وہ ابلیس تھا۔ اچھا یہ خراسانی جو نوجوان تھا وہ کہنے لگا اس روایت کو بیان کرنے والے تو حضرت ابو ہریرہ ہیں، اور جو حضرت ابو ہریرہ غیر مقبولی روایت، ان کی تو روایت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا، یہ تو غیر فقیر راوی ہیں۔ تو لوگوں کا بیان ہے، اللہ کی قسم ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا، ساقطت حیۃ من السقف، کہ چھت سے ایک سانپ گرا، وہ اس خراسانی نوجوان کے پیچھے لگ گیا، اب یہ آگے آگے بھاگا جا رہا ہے اور وہ سانپ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ لوگ اسے کہنے لگے تو نے حضرت ابو ہریرہ کی گستاخی کی ہے نا، انہیں غیر کی تو نے کہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے مومن بندے ہوتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کروائی تھی، یا اللہ جتنے ایمان والے آئیں یا اللہ وہ ابو ہریرہ سے محبت کریں۔ اچھا وہ لوگ اسے کہنے لگے استغفر اللہ، آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے کیونکہ آپ نے حضرت ابو ہریرہ کی گستاخی کی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کی مدد کی ہے اور آپ کے خلاف اللہ تعالیٰ نے یہ سانپ عذاب کو مسلط کیا ہے۔
اچھا وہ اللہ سے معافی مانگنے لگا، کہنے لگا کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں نے اس طرح حضرت ابو ہریرہ کی شان میں گستاخی کی ہے. جیسے اس نے معافی مانگی فغابت الحیۃ، ساتھ ہی وہ سانپ بھی غائب ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے تعلق اگر مضبوط کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آج بھی آتی ہے. ایک ابن عساکر رحمہ اللہ نے واقعہ نقل کیا ہے تاریخ دمشق کے اندر، اصحاب الامیو سلطمنا بستام، ایک تابی تھا، اللہ کا کرنا ایسا ہوا اچانک اس کی آنکھوں کا نور چلا گیا، اس کی بینائی چلی گئی. اچھا اس کے جو ساتھی تھے، دوست تھے، وہ کہنے لگے آپ نہ گھبرائیں، ندعو لکا بعد صلاۃ العصر یوم الجمعہ، ہم جمعے والے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک مسجد میں بیٹھیں گے اور آپ کے حق میں دعا کریں گے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر بڑا یقین ہے کہ ضرور بھی ضرور اللہ کی مدد آئے گی. اچھا وہ اس کے حق میں دعا کرنے لگے تو لکھا ہوا ہے آتا سا عطسۃً، اسے اچانک چھینک آئی، فرد اللہ عینیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کا نور واپس الٹا دیا. اگر اس اعتماد کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور مدد کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی یہاں پر تقریب کا سلسلہ بھی ہے، باتیں تو بہت زیادہ تھیں، انشاءاللہ دوبارہ موقع ملا تو میں تفصیلاً پھر آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کتوں شروع کرنی ہے؟ آل مرکز. قاری سعادت صاحب کی جو کلاس ہے اس میں تیسری پوزیشن ابراہیم سلیم نامی بچے نے حاصل کی ہے، وہ آئے اور اپنا انعام وصول کرے. جڑا بچہ نہیں آیا 10 دن. ابراہیم سلیم. ڈاکٹر ارشاد صاحب اور ساتھیوں سے انعام دلواتے رہے ایک ایک. دوم پوزیشن اسد اللہ صدیق بھائی نے حاصل کی ہے، وہ آئے. سارے نمازیاں نے پڑھا دو ایک ایک. اول پوزیشن حاصل کی ہے عبداللہ ندیم نے اس کلاس میں. عبداللہ ندیم صاحب کے اگر والد صاحب موجود ہیں تو وہ اس کا تحفہ وصول کر سکتے. قاری عدیل صاحب کی کلاس میں سوم پوزیشن حاصل کیا زین ارشد نے. دوم پوزیشن میں 2 طالب علم طیب احتشام اور عبد الرحمن عاطف میں برابری رہی ہے، اور اول پوزیشن حاصل کی ہے سائم بن شاہد نے. قاری عبدالستار صاحب کی کلاس میں سوم پوزیشن حاصل کیا طاہر اسلم نے، دوم پوزیشن اذان آصف نے، اور اول پوزیشن معظم اسلم نے. بیٹا اس طرف دیکھ کے وصول کرتے جائیں. قاری عبدالستار کی کلاس میں سوم پوزیشن طاہر اسلم، دوم پوزیشن اذان آصف اور اول پوزیشن معظم اسلم. قاری عبداللہ صاحب کی کلاس میں سوم پوزیشن حاصل کیا ابراہیم خان اذان الحق نے مشترکہ طور کے اوپر. دوم پوزیشن حاصل کیا محمد یحییٰ نے، اور اول پوزیشن حاصل کیا زین اصغر نے. قاری صاحب ہے کہ سوم پوزیشن میں معید الحق بھی مشترکہ طور پہ شامل ہیں.
بھائی صاحب اتھے بیٹھو، تھلے نہیں بہنا۔ قاری رفیق صاحب کی کلاس میں فیضان سرور، اکاشا شوکت اور عثمان عالم نے بالترتیب سوم، دوم اور اول پوزیشن حاصل کی ہے۔ سوم پوزیشن فیضان سرور نے، دوم اکاشا شوکت نے اور اول عثمان عالم نے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ مرکز کا ننھا قاری ہے، اور بھی ننھے قاری موجود ہیں۔ کلاس قاری وقاص صاحب میں سوم پوزیشن رضوان نے، دوم پوزیشن انس اجاز نے اور اول پوزیشن عبداللہ اجاز نے حاصل کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بچے ہیں مستقبل کے حافظ قرآن ہیں۔ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کی جو حفاظت کا طریقہ ہے نا، وہ دیگر کتابوں سے اتنا مختلف بنایا کہ سابقہ کتابیں کبھی لکڑی کی چھال کے اوپر، کبھی تختے کی پشت کے اوپر، کبھی کاغذ کے اوپر لکھی جاتی تھی، لیکن جب قرآن پاک کی باری آئی تو اس کے لیے کاغذ کی یا لکڑی کی یا پتھر کی سل کا انتخاب نہیں کیا گیا، بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زندہ دھڑکتے ہوئے دلوں کا انتخاب کیا ہے، اور قیامت بھی اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتی جب تک ایک بھی ایسا حافظ قرآن موجود ہو، ایک بھی اس وقت تک دھرتی کی پشت کے اوپر قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی اگر ایک بھی حافظ قرآن زمین کی پشت کے اوپر موجود ہو۔ بچوں کے ساتھ ساتھ ہم نے اساتذہ کی کارکردگی کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اساتذہ کے لیے بھی انعامات کا ایک سلسلہ بنایا تاکہ ان کی بھی تشجیع اور ان کی بھی حوصلہ افزائی ہو سکے۔ میں اشتیاق معاویہ صاحب سے اور ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ پورے مرکز میں جو پہلے اول، دوم اور سوم ساری کلاسوں میں بلا کے جو بچے ہیں ان کو بھی انعام اپنے ہاتھ سے دیں، اور اسی طرح جو اساتذہ ہیں ان کو بھی انعامات اپنے ہاتھ سے دیں۔ پورے مرکز میں جو بچہ پہلے نمبر پہ آیا ہے ماشاءاللہ 94 نمبر اس نے حاصل کیے ہیں، زین اصغر اس کا نام ہے، ماشاءاللہ۔ دوم پوزیشن پورے مرکز میں جس نے حاصل کی ہے اس بچے کا نام ہے سائم شاہد، اس نے 92 نمبر حاصل کیے۔ ماشاءاللہ اس بچے کی عمر دیکھیں اور پورے مرکز میں اس کی دوسری پوزیشن آئی ہے۔ سوم پوزیشن عبداللہ ندیم نے حاصل کیا اور اس کے نمبر 91 ہیں۔ آیا عبداللہ؟ اسی طرح جو ہمارے اساتذہ ہیں ان میں سے سوم پوزیشن حاصل کی ہے قاری رفیق صاحب نے، وہ تشریف لائیں اور اپنا انعام وصول کریں۔ ماشاءاللہ مبارک۔ ڈاکٹر صاحب سے دوم پوزیشن حاصل کی ہے ہمارے ہر دل عزیز بھائی قاری بھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہے، اور یہ نہیں کہ اگر مرکز کے دیگر کاموں میں سرگرم رہتے ہیں تو اپنی کلاس سے عدم توجہی اختیار کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ پورے مرکز کے قراء میں سے دوسری پوزیشن حاصل کی ہے برادر اصغر قاری عدیل صاحب نے۔ ماشاءاللہ ان کے لیے ایک اور انعام بھی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے کہ مرکز کے دیگر امور کی بھی نگرانی کرتے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے سب سے زیادہ پنکچول، کلاس میں سب سے زیادہ مرتبہ ان ٹائم پہنچنے والے قاری بھی قاری عدیل صاحب ہیں۔ اور سب سے کم چھٹیاں ان کی ہیں پورے سال میں۔ اول پوزیشن جس قاری نے اپنے بچوں کے اوپر بے شمار محنت کی ہے اور جس کے بچوں کی کلاس ایک نمائندہ کلاس آپ سمجھ لیں یا نمونہ کلاس سمجھ لیں، بات آئی ہے تو میں یہ بھی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح راکب بھائی اسکول کو چلا رہے ہیں اور میں نے اپنے بچے ذاتی اچھے پاکستان کے نامور اسکولوں سے، ان کا نام نہیں میں لیتا، اٹھا کر
اپنے اسی اسکول میں داخل کروائے تاکہ لوگوں کے لیے یہ بات ایک نمونے کے طور پہ ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ علامہ صاحب نے اسکول تو بنایا ہے اور اپنے بچے وہاں پہ نہیں پڑھے. اسی طرح اس مدرسے کے اندر بھی میرے 2 بیٹے حفظ کر رہے ہیں. 2 بیٹیاں اسکول میں پڑھی ہیں اپنے ہی, اور 2 بیٹے اسی مدرسے کے اندر حفظ کر رہے ہیں. اور ان کے جو اساتذہ بڑے محنتی ہیں, اور سب سے محنتی جو استاد قرار پائے ہیں وہ ہیں قاری صادق صاحب, ان کو اول انعام دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ بچوں کے لیے حسن کارکردگی کے انعامات ہیں, وہ قاری امجد صاحب انشاءاللہ ان کو بانٹ دیں گے. اسی طرح اسناد ہیں جو میں اپنے نمازی بھائیوں سے, اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ وہ بچوں میں تقسیم کرے. سب کو پکڑا دیں 2-2 سندیں, میں اعلان کر دیتا ہوں, سب کو 1-1 2-2 سند دیں. میں نے لسٹ دے دیا نادی, لسٹ نہیں بنائی, چلو انہوں دے دو. میں اعلان کرتا جاتا ہوں, ہمارے جو انتظامی امور میں مدرسے کے ساتھ معاون ہیں, تمام کے تمام بچے ان کے ہاتھوں سے اپنی سند حفظ کی. اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ سندیں ہیں جنہوں نے اسی ادارے سے حفظ مکمل کی ہے. یہ مکمل حافظوں کی سندیں ہیں. محمد داؤد بن اظہر اقبال, یہ آئے ہمارے نمازی سے سند وصول کرے. احمد اظہر بن اظہر اقبال, دے جاؤ نا آگے ایک. سائحہ بنت عبید الرحمن, انم ذیشان بنت محمد ذیشان. یہ قاری صاحب یہ ذیشان حالت صاحب کی بیٹی. اس بچی نے اللہ کے فضل و کرم سے 1 سال سے بھی کم مدت میں یہاں پہ مکمل قرآن پاک حفظ کیا, اور اس بچی کے اوپر تقریباً 6 سے 7 برس ہے. نور الہدا بنت نوید اسلم صاحب, نوید اسلم بھائی آپ خود وصول کریں. یہ ماشاءاللہ ہمارے فجر کے ریگولر نمازی ہیں, ان کی بیٹی نے بھی یہاں سے حفظ قرآن مکمل کی ہے. اسی طرح ثاقب بھائی خود انتظامیہ میں شامل بھی ہیں, اور ان کی بیٹی نے بھی یہیں سے قرآن پاک مکمل حفظ کیا. زینب ثاقب بنت محمد ثاقب. شرافت اکرم بن محمد اکرم, پڑھی جاؤ عدیل بھائی, میں اعلان کر دیں جناب. داؤد حسین بن عمر حسین. محمد عبداللہ راشد بن راشد رشید. احمد حشنود بن حشنود احمد. حافظ اسامہ بن عدنان. محمد لقمان بن محمد افتخار. نعیم الحسن بن حسن احمد. شفقت علی بن فیض محمد. محمد عبداللہ تنویر بن محمد تنویر. محمد احمد راشد بن راشد جمال. ہمارے ایک اور بڑے قریبی ساتھی ہیں, ہمارے ہمسائے بھی ہیں, عبداللہ فاروق بن فاروق نواد. ماشاءاللہ ان کے بیٹے نے بھی یہیں سے قرآن پاک مکمل حفظ کیا. ادھر سے وصول کرنا. محمد عمر بن عرفان نسیم اور محمد معاویہ بن عرفان نسیم. عرفان بھائی آئے ہیں کہ نہیں؟ عرفان بھائی نہیں آئے, وہی نے نا اپنے. عرفان نسیم صاحب ماشاءاللہ خود ایک بہت اچھا اسکول چلا رہے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے ان کے 2 بچوں نے بھی یہیں سے حفظ مکمل کیا. فیضان بن رشید. حسن سعید بن محمد سعید. میرے بھائیوں یہ دیکھیں, چند سالوں کی محنت کے اندر اندر آپ کے سامنے 20 بچوں نے حفظ کیا. ان میں سے انشاءاللہ قراء بھی نکلیں گے, علماء بھی نکلیں گے. پھر ایک سلسلہ چلے گا, ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی بچہ پھر
سینکڑوں اپنے شاگرد پیدا کرے، پھر اس کا کوئی شاگرد سینکڑوں شاگرد پیدا کرے۔ آج بھی یہ جو قرآن پاک کی تعلیم ہے یہ باسند صحابہ تک جاتی ہے، باسند صحابہ تک جاتی ہے۔ گویا جس طرح میں آپ کے سامنے یہ بات رکھتا ہوں کہ حضرت عثمان کو آج بھی مسجد النبوی میں پڑھی جانے والی ہر 1000 نماز کا ایک نماز 1000 کے برابر ہے نا۔ اشتیاق معاویہ صاحب نے آپ کو فجر کے درس میں بتایا تھا، ایک نماز 1000 نماز کے برابر ہے، باجماعت پڑھی جائے 27,000 کے برابر۔ ہر اس نماز کے اندر شعر کس کا ہے؟ حضرت عثمان کا شعر موجود ہے کہ انہوں نے مسجد کی خدمت کی تھی۔ اس طرح قرآن کے یہ جتنے قاری اور حافظ پیدا ہو رہے ہیں ان کے اندر کن کا شعر ہے؟ صحابہ کا شعر موجود ہے، آج بھی موجود ہے، کیونکہ صحابہ ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے اس پورے کے پورے قرآن پاک کو آپ تک اور ہم تک پہنچایا۔ آپ سب ساتھیوں سے التماس ہے کہ آپ دین کے ان اداروں کو اپنے زکوٰۃ، صدقات اور عطیات میں کبھی نہ بھولا کریں، اور یہ ایک ایسا صدقہ جاری ہے جو مستقل ہے، جس کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں، صدیاں بیت جائیں گی قبروں کے اندر۔ قرآن پاک بہترین سفارش کرنے والا کل قیامت کے دن، اور یہ بہترین صدقہ جاری ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور میں اپنے قراء حضرات اور اپنے پرنسپل کا خاص طور پہ، آپ کو پتہ ہے اس ادارے کے جو قرآن پاک کے پرنسپل ہیں، ہم تو آپ سمجھ لیں سرپرست ہیں، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ارشاد صاحب معاون ہیں، مختلف انتظامیہ کے ساتھی مختلف امور میں معاونت کرتے ہیں، راکب بھائی بہت سے امور میں معاونت کرتے ہیں، دیگر ساتھی معاونت کرتے ہیں، لیکن اصل سارا کریڈٹ اگر جاتا ہے تو قاری امجد صاحب کو جاتا ہے، اور ابھی انشاءاللہ وہ آپ کے سامنے ہر روز تراویح پڑھاتے ہیں، ابھی بھی بقیہ 4 رکعات وہ آپ کے سامنے تراویح پڑھائیں گے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت اور سوز والی آواز دی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے طالب علموں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ان طالب علموں کو ہمارے ادارے کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔